الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا؟ دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نظر نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دے صاحب زادی قسم خدا دی۔ اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دے صاحب زادی قسم خدا دی۔ تیوں پاک رسول دے گھر آئی ہائی ہائی پاک رسول دے دادی، ایک آنکھ جتنی کچھ نہیں کر سکتی، اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی۔ انصر او پتر حلالی نہیں، جرا نہ قدر کرے ماں دی قسم خدا دی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ذوق شوق سے عبادت نجات کی نیت سے بآواز بلند نماز درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل صد احترام، محترم و مکرم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے جمعہ کے مختصر محدود وقت میں انشاءاللہ امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے پیغمبر اسلام کی نکاح میں آنے والی
حرم میں آنے والی وہ مقدس، مطہر، پاک باز پیغمبر اسلام کی بیویاں، پیغمبر اسلام کا حرم، پیغمبر اسلام کی عزت، حضور کی ازواج میں سے آج کے جمعہ کے خطبہ میں صدیقہ کائنات، محبوبہ کائنات، صدیق کی لخت جگر، نور نظر، امہات المؤمنین سیدہ اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شان، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی مبارک کے کچھ حالات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ جس طرح نبی پاک ہے، اسی طرح نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ جس طرح محبوب پاک ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کے حرم میں آنے والی، نکاح میں آنے والی تمام ازواج پاک ہیں۔ جس طرح محبوب پیغمبر پاک ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کی چاروں بنات پاک ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام پاک ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کے اصحاب پاک ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام پاک ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کے اہل بیت پاک ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اہل بیت میں سے اہل بیت نبی کے گھرانے کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت گھر والے، اہل خانہ گھر والے، اہل بیت قرآن کی روشنی سے قرآن نے سب سے پہلے اہل بیت پیغمبر اسلام کے حرم میں نکاح میں آنے والی محبوب کے گھرانے کو اہل بیت کہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، ایک محفل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ چاروں حضرات موجود تھے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رحمت والی چادر اوپر کی اور اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر، اے اللہ فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ یعنی یوں سمجھیں، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا، تمام ازواج وہ قرآن کی روشنی سے قرآن نے انہیں اہل بیت کہا، لیکن حسن و حسین، حضرت علی اور فاطمہ کو پیغمبر کی زبان نے اہل بیت کہا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ وہ بھی اہل بیت شان والے، نبی کا گھرانہ، نبی کی بنات بھی، نبی کے نواسے بھی شان والے۔ اللہ کا قرآن پیغمبر اسلام کی ازواج کی طہارت کو، عظمت کو، پاکیزگی کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ کا قرآن، رب کا قرآن مخاطب ہے پیغمبر اسلام کی ازواج سے، محبوب پیغمبر کے حرم سے، نبی کی بیویوں، پیغمبر اسلام کی ازواج، محبوب پیغمبر کے حرم نکاح میں آنے والی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھر میں رہو، چار دیواری میں پردے میں رہے۔ گھر میں چار دیواری میں پردے میں رہنا زمانہ جاہلیت کی طرح جہالت کی رسم و رواجات میں شرکت نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کیجئے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، یرید اللہ لیذہب، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر نجاست سے تیرے گھرانے کو پاک بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا، طاہر بنا دیا، مطہر بنا دیا۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کا گھرانہ پاک ہے، نبی کا گھرانہ مقدس ہے، نبی کا گھرانہ مطہر ہے، لیکن آج کی نشست میں، جمعہ کے خطبہ میں، جمعہ کے مختصر وقت میں آپ کو پیغمبر اسلام کی بیوی اما عائشہ الصدیقہ کی شان بتانا چاہتا ہوں، صدیق کی لخت جگر کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ یہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون عائشہ ہے جو محبوب پیغمبر کے حرم میں کنواری پہلے ازواج ہیں، کوئی بیوہ نبی کے حرم میں، کوئی متعلقہ نبی کے نکاح میں، لیکن تمام ازواج میں یہ صدیق کی بیٹی کا مقام ہے۔ کنواری کی حیثیت سے اما صدیقہ پیغمبر اسلام کے نکاح میں آئی۔ یہ وہ عائشہ الصدیقہ ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو قریب سے دیکھا ہے۔ یہ وہ عائشہ الصدیقہ ہے جب محبوب پیغمبر عائشہ الصدیقہ کے بستر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جبرائیل عرش سے قرآن لے کر آتے تھے۔ یہ وہ عائشہ الصدیقہ ہیں، محبوب کی امت میں سب سے پہلی عورتوں میں قرآن کی حافظہ اما عائشہ الصدیقہ ہے۔ محبوب کی امت میں، عورتوں میں، ایمان والی عورتوں میں سب سے بڑی قرآن کی عالمہ، قرآن کی حافظہ، قرآن کی مفسرہ، قرآن کی محدثہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ اما عائشہ الصدیقہ ہے، 4000 سے زیادہ اما عائشہ الصدیقہ کے صحابہ شاگرد ہیں۔ یہ وہ اما عائشہ الصدیقہ ہے جس نے 45 سال اصحاب صفا، میرے پیارے پیغمبر کا مدرسہ حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، وہ جو اصحاب صفا کا چبوترا اما عائشہ الصدیقہ نے 45 سال نبی کے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا۔
یہ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جسے یہ مقام ملا، یہ شان ملی ہے، یہ عظمت ملی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کی لخت جگر، نور نظر، جو اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل نے اما عائشہ صدیقہ کی تصویر محبوب پاک کو دکھائی ہے۔ کہہ دو نظر سبحان اللہ۔ میرے آقا نکاح سے پہلے اللہ نے میرے آقا کو عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی ہے۔ یہ شان والی وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق کی لخت جگر، نور نظر، یہ وہ اما عائشہ صدیقہ ہے جس وقت مدینے کے اندر منافقین جو رہتے تھے انہوں نے اما صدیقہ پر الزام لگایا، بہتان لگایا، عرش سے اللہ کا قرآن اتر آیا۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر، واپسی کے موقع پر اما عائشہ ایک مقام پر وہ قافلہ محبوب کا قافلہ ٹھہرا، اما صدیقہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اما صدیقہ کا وہ ہار گرا، اما صدیقہ ہار کو تلاش کرنے لگی، وہ قافلہ چل پڑا، اما صدیقہ اس مقام پر آئی جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، قافلہ نہیں ملا، قافلہ وہاں آگے پہنچ چکا۔ پیغمبر اسلام جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، محبوب پیغمبر کو خبر ہوئی اس قافلے میں صدیقہ بنت صدیقہ نہیں آئی، وہ پیچھے رہ گئی۔ ایک صحابی جو حضرت صفوان جو پیچھے گرا پڑا سامان اٹھاتے تھے، قافلے کے پیچھے چلتے تھے، وہ آئے، اما صدیقہ اس مقام پر آئی، دیکھا قافلہ نہیں، اما صدیقہ اسی مقام پر چادر اوڑھ کر، اما صدیقہ کو نیند آ گئی۔ صحابی آیا، اس نے دیکھا اما صدیقہ سو رہے ہیں اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز سے پڑھا، اما صدیقہ کی آنکھ کھل گئی۔ اما صدیقہ اس نے اونٹ کو آگے کیا، اس کی مہار پکڑی، اما صدیقہ اونٹ پر سوار ہوئی۔ حضرت صفوان اما صدیقہ کو لے کر آئے۔ مدینہ کے منافقین نے، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں نے، نبی کی عزت کے دشمنوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے مدینہ کی دھرتی پر یہ بہتان لگایا، الزام لگایا، بکواس بازی شروع کر دی، تانا زنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ محبوب پیغمبر کو اس بات کی خبر ہوئی، حضور بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر بہت مغموم ہیں، بہت قبیدہ خاطر ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما صدیقہ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی، اما صدیقہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آئی، آ کے سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اما صدیقہ دوسری طرف تشریف لائی، پیغمبر اسلام نے دوسری طرف پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اما صدیقہ نے سمجھ لیا کہ محبوب پیغمبر مجھ پر خفا ہو گئے، مجھ پر ناراض ہو گئے۔ صدیقہ نے اجازت طلب چاہی، محبوب پیغمبر نے اشارہ کر دیا، یعنی اجازت دے دی۔ اما صدیقہ گھر میں آئی، میں جاتی ہوں اپنے ابا صدیق کے ہاں، اپنی امی ام رومان کے ہاں۔ اما صدیقہ آئی روتی ہوئی، اپنے گھر بھی آئی۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے، کیا کیفیت ہے اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غم کی، اس پریشانی کی۔ اما صدیقہ فرماتی ہے، میں گھر میں آئی، میں نے دیکھا میری اماں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، اتنا پریشان ہیں، غم سے نڈھال ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں۔ اما صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میرا ابا صدیق اکبر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، میرے ابا صدیق اکبر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے جاتے ہیں۔ میری امی بھی رو رہی ہیں، میرے ابا بھی رو رہے ہیں۔ میں نے جب اپنی امی سے پوچھا، امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا، میرے ابا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی مجھ پر میرے پاک پیغمبر محمد بھی ناراض ہیں، میرے ابو امی بھی مجھ پر ناراض ہیں۔ اما صدیقہ فرماتی ہے، میں نے مصلی اٹھا لیا، گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھا لیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ مشکل
کشا، حاجت روا اللہ، ہم کمزوروں کے مالک اللہ، کمزوروں کی دستگیری کرنے والے اللہ، اللہ تو مہربانی فرما، کرم فرما۔ فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اماں فرماتی ہیں میں نے اپنے غم کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے سپرد کیا۔ ادھر پیغمبر اسلام نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، پیغمبر اسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کے متعلق کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضرت عثمان نے عرض کہ یا رسول اللہ، میں اتنا جانتا ہوں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، ایک گلی میں پڑی ہوئی تھوڑی سی نجاست آپ کے جوتے مبارک کے ساتھ لگ گئی، آسمان سے جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے آ کے روک دیا، یا رسول اللہ اس جوتے کو نہ پہنیے، اس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ آپ کے جوتے پر تھوڑی سی نجاست برداشت نہیں کرتے، وہ اللہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر حضرت علی بولے، حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اتنا جانتا ہوں، یہ گند پر بیٹھنے والی مکھی کو میں نے دیکھا، آپ کے کملی پر، آپ کے جسم پر کبھی یہ مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی گند پر بھی بیٹھتی ہے۔ اللہ نے مکھی کو روک دیا۔ جو اللہ اتنا غیور ہے، مکھی کو آپ کے مبارک جسم پر، مبارک کملی پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ ناپاک عورت کو آپ کے بستر پر کیسے برداشت کرتا ہے؟ دوسرے نمبر پر حضرت علی نے دوسری بات کہی، یا رسول اللہ آپ کے ہاں عورتوں کی تو کمی نہیں، آپ طلاق دے دیجئے۔ ادھر حضرت فاروق اعظم نے اٹھا، حضرت فاروق اعظم نے سنا، حضرت فاروق اعظم اٹھے، عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ اکبر، عمر بولے خدا کا قرآن بن جائے، عمر بولے قرآن بن جائے، عمر تولے میزان بن جائے، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ، یا آپ نے خود عائشہ کو چنا ہے، یا اللہ کی مرضی سے آپ نے نکاح کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اے عمر تو نکاح کی بات کرتا ہے، نکاح تو دور کی بات ہے، میں محمد اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما غل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب العالمین نے آپ کے لیے عائشہ کو پسند کیا، انتخاب کیا، اس ذات کو یہ بھی حق حاصل ہے۔ یہی بات سنی پیغمبر اسلام نے، محبوب پیغمبر دل کو تھوڑا سا سکون آ گیا۔ آپ نے فرمایا عمر تیرے جملوں نے میں محمد کو سکون پہنچا دیا۔ حضور خاموش ہو گئے، میرے آقا کریم خاموش ہو گئے۔ ادھر پیغمبر اسلام تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں دروازے پہ دستک دی، من دقل باب انا محمد الرسول اللہ، صدیق کے گھرانے کے لوگوں آپ کے تمہارے دروازے پر آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا ہے، مکہ کا یتیم آیا ہے، آمنہ کا در یتیم آیا ہے، ذرا دروازہ کھولو نا۔ حضرت ام رومان جناب عائشہ صدیقہ کی والدہ صدیق اکبر کی بیوی نے دروازہ کھولا، محبوب پیغمبر تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کا کیا حال ہے، عائشہ کا کیا حال ہے؟ حضرت ام رومان عرض یا رسول اللہ جب سے آپ کے ہاں سے اما عائشہ صدیقہ میری بیٹی عائشہ آئی، اس دن سے عائشہ صدیقہ رو رہی ہے، مصلی پہ سجدے میں رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے، غم سے نڈھال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ، کہہ دو نظرہ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی،
آقا نے فرمایا عائشہ اپنے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہو تو کہہ دو۔ اما صدیقہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں کہوں اپنی میں صفائی دوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یا میرا باپ میری صفائی دے، باپ تو بیٹیوں کی صفائی دیا کرتے ہیں، یا میری اماں میری صفائی دے، میں تو بیٹیوں کے لیے کہا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں اللہ کے سپرد میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر، ابھی تھوڑی دیر گزری، ادھر آسمان سے جبرائیل آ گئے، پیغمبر السلام کے پیشانی مبارک کر پسینہ ٹپکنے لگا، میرے آقا نے کملی مبارک اوپر اوڑھ لی، ایک وحی کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اماں صدیقہ فرماتی ہے میں بھی رو رہی ہوں، میری اماں بھی پریشان ہے، میرے ابو بھی رو رہے ہیں، ہم سوچ رہے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، آقا کریم نے چہرہ مبارک سے وہ چادر مبارک ہٹائی، ایسے محسوس ہوا محبوب کا چہرہ جیسا کہ 14ویں رات سے چاند نکل آیا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری صفائی کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، تھوڑی سی توجہ فرماؤ، علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ عائشہ مبارک ہو، تیری صفائی کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر، فرش پر قرآن پاک میں بھی کئی مقامات، کئی مرحلے ایسے ہیں معصوم ذات پر الزام لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں۔ فرمایا کہ فرش پر الزام لگتے ہیں، صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، بہتان لگا۔ قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ صفائی ایک بچے نے گواہی دی، ایک بچے نے صفائی دی، اور الزام فرش پر حضرت بی بی مریم پر بھی لگا۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں آئے، قوم آئی فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، یہ تو نے کیا عجیب کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لائے؟ حضرت بی بی مریم نے کیا جواب دیا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ بچے کی طرف اشارہ کیجئے، میرا دماغ نہ کھاؤ، اس بچے سے ذرا پوچھئے۔ اللہ فرمائے بچے نہیں بولتے، جب ماں کی عزت کا مسئلہ آ جائے حلالی چپ بھی نہیں کر دے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، حلالی خاموش بھی نہیں ہوندے، جدو اماں کی عزت کا معاملہ آ جائے حلالی خاموش نہیں ہوتے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم اپنی اماں کی گواہی صفائی کے لیے کہہ دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ الزام بی بی مریم پر لگا، فرش سے اللہ نے گواہی دلوائی۔ الزام یوسف علیہ السلام پر لگا، اللہ نے فرش سے گواہی دلوائی۔ الزام جناب موسیٰ پر لگا، ایک عورت سے اللہ نے گواہی دلوائی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے وہاں نبی کی عزت، نبی کا حرم، فرش والے الزام لگاتے ہیں، فرش والوں سے اللہ گواہی دلواتے ہیں، صفائی دلواتے ہیں۔ لیکن جب صدیقہ کی باری آئی، بنت صدیقہ کی باری آئی، عرش سے اللہ کا قرآن اتر آیا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، عرش سے اللہ کا قرآن اتر آیا، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے محبوب کو یہ بتا دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، بدبودار مردوں کے لیے بدبودار عورتیں، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں۔ جب عائشہ تو صدیقہ، حفصہ، بی بی میمونہ، حضرت خدیجہ، تمام ازواج جیسی محفوظ ازواج ہوں،
پھر کیوں نہ ان کا شوہر معصوم پیغمبر ہو، اللہ نے قانون بنا دیا، اے میرے پیارے محبوب آپ بھی پاک ہیں، آپ کی عائشہ بھی پاک ہے، آپ کا گھرانہ بھی پاک ہے، اولئک مبرؤون، اللہ نے قانون بنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ دے دیا، یہ میں فیصلہ کرتا ہوں عائشہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ اللہ وہ لوگ جو عائشہ کے غم میں روتے رہے، عائشہ کی محبت میں، عائشہ کے اس دکھ میں شریک رہے، نبی کی جماعت، نبی کے صحابہ، اللہ انہیں بھی انعام ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رزق کریم ہے۔ ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ رزق کریم ہے، لیکن جنہوں نے بہتان لگایا ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، فرمایا کہ قیامت کی صبح تک عائشہ کے بیٹے مسکراتے رہیں گے، لیکن عائشہ کے دشمن سر میں خاک ڈال کر روتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا انعام دیا، کیا شان اور مقام اور عظمت عطا کی۔ شعر نے قلم اٹھایا، شعر کہتا ہے وا امی عائشہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا تجھ پر بارہ سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، فقط عرشی نہیں فرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، خود رکھا ہے صدیقہ، خود رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، صدیقہ لقب تیرا۔ اے امی عائشہ تو جس حجر میں رہتی تھی اللہ نے اس مقام کو جنت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اما صدیقہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کوئی نمازیں لے کر آئے گا، کوئی روزے لے کر آئے گا، کوئی حج لے کر آئے گا، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ خیرات، کوئی رمضان کے روزے، کوئی نیکی لے کر آئے گا۔ صدیقہ کی باری آئے گی، فرمایا کہ اما صدیقہ عرض کرے گی اللہ میرا حجرہ کھولیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس تو وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بلندی دی اور زمین کو وسعت دی۔ اے امی تیرا حجرہ، امی تیرا حجرہ امین خاص ہے، ذات رسالت کا بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، جس میں حضور رہتے تھے اور رہتے ہیں، جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیقہ کا مقام، صدیقہ رضی اللہ تعالی، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ نے عرش سے قرآن اتار کر اما صدیقہ کی گواہی دی۔ صدیقہ کا مقام، صدیقہ کی عظمت و سیرت پر اگر بات کریں اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دعا یہ کریں اللہ رب العالمین ہمارے دامن کو بھی پاک بنائے، ہمارے دامن کو بھی پاک بنائے، ہمارے گھر میں رہنے والی بہو بیٹیاں اور مائیں اللہ رب العالمین عائشہ جیسا حیا نصیب فرمائے، فاطمہ جیسا حیا نصیب فرمائے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نبی کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔